بسم الله الرحمن الرحيم. وقال وقد أنفذ إليه سيف الدولة قول الشاعر وورد عليه رسول سيف الدولة برقعة فيها هذا البيت. اور متنبی نے کہا حالانکہ اس کی طرف بھیجا سیف الدولہ نے شاعر کا ایک قول، وورد علیہ اور اس پر وارد ہوا سیف الدولہ کا قاصد برقعۃ ایسے رقعے کے ساتھ فیہا ھذا البیت جس میں یہ شعر تھا۔ تو یعنی سیف الدولہ نے شاعر کا ایک شعر بھیجا اور ایک قاصد کو روانہ کیا جس کے پاس ایک رقعہ تھا جس میں یہ شعر لکھا ہوا تھا، رآ خلتی من حیث یخفی مکانها فکانت قضا عینہ حتی تجلتی۔ خلت کا معنی ضرورت، یخفا خفا سمع سے بمعنی مخفی ہونا، قضا عینہ اس کا مطلب آنکھوں کا تنکا، تجلت تجلی تفاعل سے ماضی ہے بمعنی کھل جانا اور ختم ہو جانا۔ رآ اس نے دیکھا خلتی میری ضرورت کو، من حیث ایسی جگہ سے، یخفا مکانہا کہ مخفی تھا اس کا مکان، فکانت پس وہ ہو گئی، قضا عینہ اس کی آنکھوں کا تنکا، حتی تجلتی حتیٰ کہ ختم ہو گئی یا کھل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے میری ایسی ضرورت کو ایسی جگہ سے دیکھ لیا جہاں سے میں نے کوشش کی چھپانے کی، یعنی میری آستین پھٹی ہوئی تھی، میں نے کوشش تو بہت کی کہ نظر نہ آئے لیکن اس نے دیکھ لی۔ تو وہ جو میری ضرورت تھی وہ اس کی آنکھ کی تنکا بن کر رہی اور تب تک اس کو تکلیف رہی جب تک کہ اس نے میری اس تکلیف کو، میری اس پریشانی کو ختم نہیں کر دیا۔ وسألہ اجازتہ فکتب تحتہ ورسولہ واقف، اور اس سے طلب کیا اس کے مثل لانے کا، فکتبہ تو متنبی نے لکھا، تحتہ اس شعر کے نیچے، ورسولہ واقف اور اس کا قاصد کھڑا تھا۔ یعنی اس کو سیف الدولہ نے یہ کہا کہ یہ ایک شعر ہے، اس جیسے اور شعر بناؤ، تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے، قاصد بھی کھڑا تھا، تو اسی شعر کے نیچے یہ 3 شعر اس نے لکھ دیے۔ لنا ملک لا یطعم النوم ہمہ ممات لحی او حیات لمیت۔ یطعم و طعم فتح سے ہے چکھنا اور مماتن کا معنی موت۔ لنا ہمارے لیے، ملکن ایسا بادشاہ ہے، لا یطعم النوم کہ نہیں چکھتا نیند کو، نہیں چکھتی نیند کو، ہمہ اس کی ہمت، ممات لحی موت ہے زندہ کے لیے، او حیات لمیت یا زندگی ہے میت کے لیے۔ یعنی ہمارا ایسا بادشاہ ہے جو بلند ہمت ہے اور وہ سوتا نہیں ہے، زندہ کے لیے موت ہے یعنی ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے، اور مردہ کے لیے زندگی ہے یعنی مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ وَيَكْبُرُ أَن تَقْزَى بِشَيْءٍ جُفُونُهُ إِذَا مَا رَأَتْهُ خَلَّةٌ بِكَفَرَّةٍ۔ یکبر کبرن کرم سے ہے بمانے بڑا ہونا، تقزا قزیون سمع سے ہے تکلیف والا ہونا، جفون جفنن کی جمع بمانے آنکھ، فرت فرار ضربہ سے بھاگ جانا، و یکبرو اور بڑا ہے، ان تقزا بشیئن کہ تکلیف میں ہو کسی شے کی وجہ سے، جفون ہو اس کی آنکھیں، اذا ما رأت ہو جب اس کو دیکھ لیتی ہے، خلتن بکا تمہاری کوئی ضرورت، فرتی تو بھاگ جاتی ہے۔ یعنی ہمارا بادشاہ اس بات سے بلند ہے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے اس کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے، کوئی شے اس کی آنکھ کو تکلیف دے، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے اور وہ ضرورت اس بادشاہ کو دیکھ لیتی ہے تو خود ہی بھاگ جاتی ہے۔ جزا اللہ عنی سیف دولت ہاشم فإن نداہ الغمر سیفی و دولتی۔ جزا ضرب سے ہے بدلہ دینا، اور ندا کا معنی سخاوت، الغمرہ کا معنی کثیر۔ جزا اللہ اللہ بدلہ دے، عنی میری طرف سے، سیف دولت ہاشم سیف الدولہ ہاشم کو، فإن نداہ اس لیے کہ اس کی سخاوت، الغمرہ کثیر اس لیے کہ اس کی کثیر سخاوت، سیفی میری تلوار ہے، و دولتی اور میری حکومت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری طرف سے سیف الدولہ کو اچھا بدلہ دے، اس کی جو کثیر سخاوت ہے وہی میری تلوار اور وہی میری حکومت ہے، اس کی وجہ سے میں اچھی حالت میں ہوں۔ وقال عند وداعہ بعض الامراء، اور کہا اس کے بعض امراء سے رخصت ہونے کے وقت، یعنی ایک امیر کے پاس یہ رہا اور جب اس سے رخصت ہونے لگا تو پھر یہ 2 شعر اس نے پڑھے۔ انصر بجودک الفاظا ترکت بها فی الشرق والغرب من عاداک مکبوتا۔ انصر نصرہ سے ہے بمانے مدد کرنا، الفاظا لفظن کی جمع بمانے الفاظ، اور من عادا کا معادات مفعلہ سے ہے دشمنی کرنا، مکبوتاً
کبتن ضرب سے ہے بمانے رسوا کرنا اور شکست دینا۔ عنصر مدد کر بجود کا اپنی سخاوت کے ساتھ الفاظاً ان الفاظ کی ترکت بہا کہ میں نے چھوڑ دیا ان الفاظ کے ذریعے فی الشرق والغرب مشرق و مغرب میں من اس شخص کو عادا کا جس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی مکبوتاً رسوا کیا ہوا، یعنی میں نے الفاظ کے ذریعے تمہاری مدح کی ہے اور ایسی مدح کی ہے کہ تمہارے دشمن کو مشرق و مغرب میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے، اب تم بھی میری مدد کرو یعنی مجھے انعام دو۔ فقد نظرتک حتی حان مرتحلی وزل وداع فکن اہلا لما شئتا۔ حانہ حینونت ضربہ سے ہے بمانے قریب ہونا، اور شئتا شاء یشاء مشیئتاً یہ سمع سے ہے بمانے چاہنا۔ فقد نظرتک پس تحقیق میں نے تمہارا انتظار کیا، حتی حانہ حتیٰ کہ قریب ہو گیا، مرتحلی میرا کوچ کرنا، وزل وداع اور یہ رخصت ہونا ہے، فکن اہلاً پس ہو جا اہل لما شئتا اس چیز کا جس کو تم چاہو، یعنی کافی میں نے تمہارا انتظار کیا کہ تم کب انعام دیتے ہو، حتیٰ کہ میرے کوچ کرنے کا وقت بھی آ گیا، اب میں کوچ کرنے لگا ہوں، تو فکن اہلا لما شئتا جو چاہو جس چیز کے چاہو تم اہل بن جاؤ، یا تو مجھے انعام دو، اگر انعام نہیں دیتے پھر اپنی مذمت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وقال یمدح بدر بن عمار بن اسماعیل الاسدی، اور کہا مدح کرتے ہوئے بدر بن عمار بن اسماعیل الاسدی کی۔ فدتک الخیل وہی مسومات وبیز الہند وہی مجردات۔ فدت فدا ضربہ سے ہے قربان ہونا، مسومات تسویم تفعیل سے اسم مفعول ہے نشان لگائے ہوئے، بیز جمع ہے ابیض کی سفید، مجردات تجرید تفعیل سے ہے بمانے ننگی۔ فدت کا قربان ہو جائیں تم پر، الخیل گھوڑے، وہی مسومات حالانکہ وہ نشان لگائے گئے ہوں، وبیز الہند اور ہندی تلواریں، وہی مجردات حالانکہ وہ ننگی ہوں، یعنی نشان زدہ گھوڑے تم پر قربان، ہندی نیام سے نکلی تلواریں تم پر قربان ہو جائیں۔ وصفتک فی قواف سائرات وقد بقیت وان کثرت صفات۔ وصفت وصف ضربہ سے ہے تعریف کرنا، قوافن کافیتن کی جمع ہے شعر، سائرات سائرتن کی جمع بمانے مشہور، اور بقیت بقا سمع سے باقی رہ جانا۔ وصفت کا میں نے تمہاری تعریف کی، فی قوافن سائرات مشہور اشعار میں، وقد بقیت صفات حالانکہ باقی رہ گئیں صفات، و ان کثرت اگرچہ وہ اشعار کثیر ہیں، مطلب یہ ہے میں نے مشہور اشعار میں تمہاری صفات بیان کی ہیں، اگرچہ وہ اشعار کثیر ہیں لیکن ابھی بھی تمہاری صفات باقی ہیں۔ افاعیل الورا من قبل دہم وفعلک فی فعالہم شیات۔ افاعیل فعل کی جمع، الورا بمانے مخلوق، دہم ادہم کی جمع ہے اسم تفضیل، اور باب سمع سے بمانے سیاہ، اور شیاتن شیعتن کی جمع بمانے دھاریاں۔ افاعیل الورا مخلوق کے افعال، من قبل اس سے پہلے، دہم سیاہ تھے، وفعلک اور تمہارا فعل، فی فعالہم ان کے افعال میں، شیاتن دھاریاں ہیں، یعنی تم سے پہلے جو مخلوق کے افعال تھے وہ سیاہ تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب تمہارا فعل ان کے افعال میں ملا ہے تو پھر اس سے یہ ایسا ہے جیسا کہ دھاریاں ہوں، اور تمہارا فعل ان کے افعال میں ممتاز ہے اور منفرد نظر آتا ہے۔ وقال یمدح ابا ایوب احمد بن عمران، اور کہا مدح کرتے ہوئے ابو ایوب احمد بن عمران کی، سرب محاسنہ حرمت ذواتها دان صفات بعید موصوفاتها۔ سربن کا معنی ریوڑ، محاسن محسن کی جمع ہے خوبی، اور ذوات ذات کی جمع ہے، دانی دنون نصرہ سے اسم فاعل ہے قریب، موصوفات موصوفن کی جمع۔ سربن ایسا گروہ ہے، محاسنہ جس کی خوبیاں ایسی ہیں، حرمتو کہ میں محروم کیا گیا، ذواتها ان کی ذاتوں سے، دانی صفات قریب صفات والا ہے، بعید موصوفاتها جن کے موصوفات بعید ہیں، یعنی حسین عورتوں کا ایسا گروہ آیا ہے کہ جس کی خوبیاں ایسی ہیں کہ میں ان عورتوں کی ذات سے تو محروم ہوں، ان کی ذات نہیں پا سکتا، لیکن ان کی صفات کے قریب ہوں اور ان کی صفات مجھے متاثر کر رہی ہیں۔ اوفا فکنت اذا رمیت بمقلتی بشرا رأیت ارق من عبراتها،
اوفا ایفا سے بمانے جھانکنا، اور رمیت و رمیون ضربہ سے ہے پھینکنا، مقلتن کی جمع مقل آتی ہے آنکھ، ارکا رکن سمع سے اسم تفضیل بمانے زیادہ نرم، عبرات عبرتن کی جمع آنسو، اوفا اس نے جھانکا، فکن تو پس میں تھا، اذا رمیت بمقلتی جب پھینکا اپنی آنکھ کے ساتھ، بشرن ایسے چہرے کو، رأیتو کہ میں نے دیکھا، ارک من عبراتها جو زیادہ نرم تھا میرے اس کے آنسوؤں سے، یعنی اس نے نیچے جھانکا اور میں نے پھر اس کے چہرے کی طرف جب دیکھا تو میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن اس کا چہرہ میرے آنسوؤں سے بھی زیادہ باریک تھا، اس کا چہرہ باریک تھا۔ یستاق عیسہم انینی خلفہا تتوہم الزفرات زجر حداتہا، یستاق استیاق استفعال سے ہے بمانے ہانکنا، عیس جمع ہے آیس کی بھورے رنگ کا اونٹ، انین کا معنی رونا، تتوہم توہم تفعل سے ہے بمانے وہم کرنا، الزفرات زفرتن کی جمع ہچکیاں، یستاقو ہانکتا ہے ہانکتا تھا، عیسہم ان کے بھورے اونٹوں کو، انینی میرا رونا، خلفہا ان کے پیچھے، تتوہم الزفرات وہ خیال کرتے تھے ہچکیوں کو، زہرہ ہداتہا اپنے ہدی خان کا ڈانٹنا، میں ان کے پیچھے رو رہا تھا اور میرے رونے کی آواز کی وجہ سے ان کے اونٹ تیز رفتار ہونے لگے، وہ اونٹ میرے ہچکیوں کو ایسے سمجھ رہے تھے جیسے ہدی خان کا ڈانٹنا ہوتا ہے کہ ہدی خان جب ڈانٹے اونٹوں کو تو وہ تیز چلنے لگ جاتے ہیں، تو میرے ہچکیوں کی وجہ سے اور میرے رونے کی وجہ سے اونٹ بھی زیادہ تیز چلنے لگے، فکأنہا شجرن بدت لکنہا شجرن جنیت الموت من ثمراتہا، بدت بدو نصرہ سے ہے ظاہر ہونا، جنیت و جنیون ضربہ سے چننا، ثمرات ثمرتن کی جمع پھل، فکأنہا پس گویا کہ وہ شجرن ایک درخت ہے، بدت جو ظاہر ہوا، لیکنہا لیکن وہ شجرن ایسا درخت ہے، جنیت الموتا کہ میں نے چنا موت کو، من ثمراتہا اس کے پھلوں سے۔ اونٹ جب میرے سامنے ظاہر ہوئے ان حسین عورتوں کو لے کر، تو وہ اونٹ ایسے لگ رہے تھے جیسا کہ درخت ہوں، عام طور پر درختوں سے پھل چنتے ہیں، لیکن میں نے ان سے موت کو چنا، کیونکہ وہ عورتیں مجھ سے جدا ہو گئیں اور جدائی میرے لیے بمنزلِ موت کی تھی۔ لا سرت من ابل لونی فوقها لمحت حرارت مدمعی سماتها، سرت سیر ضربہ سے ہے چلنا، اور لمحت لمح فتح سے ہے مٹا دینا، سماتن کی جمع نشان، لا سرت من ابلن نہ چلو تم اے اونٹ، لونی فوقہا اگر میں ان کے اوپر ہوتا، لمحت تو مٹا دیتی، حرارت مدمعیہ میرے آنسوؤں کی گرمی، سماتہا ان کے نشانات کو، یعنی بد دعا کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے کہ اے اونٹو اللہ کرے تم نہ چلو، اگر ان اونٹوں کے اوپر میں ہوتا تو میں روتا، اور اتنا روتا کہ میرے آنسوؤں کی گرمی کی وجہ سے ان اونٹوں کے جو نشانات ہیں کجاوے وغیرہ کی وجہ سے جو پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی مٹ جاتے۔ وحملت ما حملت من هذه المها، وحملت ما حملت من حسراتها، حملت ضربہ سے ہے بمانے لادنا، اور المہا اس کا معنی نیل گائیں، اس کی جمع مہاوات آتی ہے، اور حملت تحمیل سے ہے اس کا معنی بھی لادنا، حسرات حسرتن کی جمع، وحملت اور میں نے، وحملت ما حملت اور میں سوار کروں اس چیز کو جس چیز کو سوار کیا گیا تم پر، من حاضل مہا یعنی یہ نیل گائیں، وحملت اور تم اٹھا لو، ما حملتو اس چیز کو جو میں نے جو مجھ سے لدوائی گئی ہے، من حسراتہا یعنی ان کی حسرتیں، یعنی دعا کر رہا ہے کہ کاش میری جو قسمت ہے ان کی قسمتوں سے تبدیل ہو جائے، میری قسمت میں ان عورتوں کی حسرتیں لکھی ہیں اور ان اونٹوں کی قسمت میں یہ عورتیں لکھی ہیں، کاش یہ عورتیں مجھ پر سوار ہو جائیں، اور کاش میری حسرتیں جو ہے وہ ان اونٹوں پر سوار ہو جائیں۔ انی علی شغفی بما فی خمرہا لاعف عما فی سرابیلاتہا، خمر جمع ہے خمار کی بمانے اوڑھنی، لاعف باب ضربہ سے ہے عفاف سے بمانے پاک دامن ہونا، سرابیلات سربالن کی جمع ہے قمیص، انی بے شک میں علی شغفی باوجود اس چیز کے ساتھ عشق رکھنے کے جو ان کے دوپٹوں میں ہے، باوجود اس کے کہ میں ان کے چہروں پر عاشق ہوں، لیکن
ان کے جسموں سے پاک دامن ہوں، مجھے ان کے جسموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وتر الفتوۃ والمروۃ والابوۃ فی کل ملیحۃ ذراتها۔ فتوت کا معنی ہوتا ہے سخاوت، مروت کا معنی مروت اور ابوت کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا اور غیرت مند ہونا۔ ملیحتن کا معنی خوبصورت عورت، ذرات ذرتن کی جمع ہے بمعنی سوکن۔ وتر الفتوۃ والمروۃ اور دیکھتی ہے سخاوت کو، مروت کو اور ڈٹ جانے کو، فیا میرے اندر، کل ملیحتن ہر خوبصورت عورت، ذراتہا اپنی سوکنیں، یعنی مجھ میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں، سخاوت، مروت اور غیرت۔ یہ 3 چیزیں ہر عورت مجھ میں ایسے سمجھتی ہے جیسا کہ اپنی سوکن، کہ جس طرح سوکن کی وجہ سے انسان اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا اور اس کو ٹائم نہیں دے سکتا، اسی وجہ سے اسی طرح ان تینوں خصلتوں کی وجہ سے میں بھی عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو ہر عورت یہ تینوں صفات میرے اندر ایسے دیکھتی ہے جیسا کہ یہ اس کی سوکنیں ہوں۔